السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 22 ستمبر 2024 بروز اتوار ہے، اور میں یہاں مذہبی لحاظ سے زرخیز سرزمین چکوال میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دعوت پرخلوص پر عزیزم حضرت مولانا خالد زبیر دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہمارا اسٹیج معزز علماء کرام، ہمارے خانقاہ حبیبیہ نقشبندیہ کے چشم و چراغ اور باقی جملہ ہمارے حضرات بزرگان سے میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ دیکھو، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے سر لیے ہوئے ہیں اپنی جان کے اوپر، یہ ہماری زندگی جو ہمیں ملی ہے، یہ زندگی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ملی ہے۔ اگر میرے پاک نبی نہ ہوتے، آج ہم دنیا میں موجود نہ ہوتے۔ آپ اور ہم جانتے اور مانتے ہیں کہ اس دھرتی میں سب سے پہلے فرد حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے بات سمجھا دی تھی کہ اے آدم علیہ السلام،
ہم نے آپ کو نبوت دی، رسالت دی، پیغمبری دی، آپ کی پیدائش کرائی، آپ کو دنیا میں بھیجا، اس میں وجہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یہ بات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بتلائی گئی تھی۔ جب حضرت آدم کی وجہ سے ہم پیدا ہیں، جن کی وجہ سے ہم دنیا میں، انہیں یہ بات بتلا دی گئی کہ آپ سرور کائنات کی وجہ سے اس دھرتی پہ موجود ہیں، تو ہم سب بھی حضور پاک کی مرہون منت اس دھرتی پہ موجود ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے بتلائی گئی، کہاں بتلائی گئی؟ آپ امام حاکم نشاپوری رحمت اللہ علیہ کی مستدرک الصحیحین اٹھائیے، حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بٹھایا اور ہمیں فرمایا، آؤ میں تمہیں حضرت آدم کی معافی قبول ہونے کا واقعہ سناؤ۔ یا رسول اللہ بتائیے معاملہ کیا ہوا تھا؟ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی خدمت میں کئی دعائیں پیش کی تھی، کئی التجائیں پیش کی تھی، کئی آرزویں پیش کی تھی، کئی الفاظ پیش کیے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا تھا۔ کئی دعائیں ہوئی، ایک دعا تو قرآن کریم میں یوں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پر جواب نہ آیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت آدم نے پھر اپنے الفاظ دعا کو بدلا، رب کریم کی خدمت عالیہ میں یوں عرض کیا، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کے واسطے اور وسیلے سے میری بھول کی معافی دے دے۔ جو آج تک جواب بند تھا، آج تک خاموشی تھی، جواب نہیں آ رہا تھا، اب رب کی طرف سے جواب آیا، یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم حضور پاک کو ہم نے دنیا میں ابھی تک پیدا کر کے نہیں بھیجا، آپ محمد رسول اللہ کیسے جانتے ہیں؟ حضرت آدم نے عرض کیا تھا، لما خلقتنی بیدک، اللہ آپ نے پیدا فرمایا، فنفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الی، جب میں آپ کا نام محمد کریم کے نام کے ساتھ جوڑ کے ملا کے لکھا ہوا پڑھا تو میں اس بات میں درجہ یقین پہ پہنچ گیا کہ جو نام آپ کے نام کے ساتھ ہے وہ آپ کی محبوب مخلوق ہے۔ یا مولایا سألتک بحقہ، اللہ میں نے اس لیے ان کا واسطہ وسیلہ دیا ہے تاکہ ان کے وسیلے سے آپ میری بھول معاف فرما دے۔ جب لانے کے مجھول رب کریم نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جواب دیا، یا آدم غفرت لک، آدم یہ بات پکی ہو گئی کہ ہم نے تیری بھول کی معافی دے دی۔ لیکن یہ بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں، رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ عقیدہ نظریہ باور کرا دیا، فرمایا وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ لَمَا خَلَقْتُكَ، اگر محمد کریم نہ ہوتے ہم تمہیں بھی پیدا نہ کرتے۔ میری بات کا مطلب میں نے یہ حدیث اپنے اس دعوے کو مدلل مبرہن کرنے کے لیے پڑھی ہے کہ آج ہماری گردنیں موجود ہیں، آج ہماری زندگیاں ہیں، آج ہم اپنی حیاتیوں کو لے کر سلامت بیٹھے ہیں، تو وجہ سرور کائنات کی ذات ہے، وجہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، وجہ احمد مجتبیٰ کی ذات ہے، وجہ عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے در یتیم، محبوب رب العالمین، سید الانس والمرسلین، خاتم النبیین کی ذات اقدس ہے۔ میری بات کا مطلب آج ہم دنیا میں بیٹھے ہیں، لائف انجوائے کر رہے ہیں، وجہ حضور کی ذات ہے۔ ہم ختم نبوت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے، حضور پاک کی ختم نبوت پہ آج مجمع یہاں بیٹھا ہے تو ہم نے انہیں بلایا، یہاں بٹھایا، ختم نبوت پر بات سنی سنائی جائے گی تو یہ حضور کی ذات پہ احسان نہیں ہے، حضور کی
کی وجہ سے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، حضور کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حیات دی ہے، حضور کی وجہ سے اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے، حضور کی وجہ سے اللہ نے ہمیں مرتبہ دیا ہے، حضور کی وجہ سے اللہ نے ہمیں درجہ دیا ہے۔ ہاں وہ درجہ دیا ہے جسے رب کریم نے قرآن کریم میں خیر امت کہا ہے۔ سورت نمبر 4 سورت نمبر 3 سورت آل عمران ہے، 4واں پارہ ہے، 3واں صفحہ ہے، آیت نمبر 110 ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ رب نے اس امت کو خیر امت فرمایا، رب نے اس امت کو بہتر امت فرمایا، رب نے اس امت کو افضل امت فرمایا، رب نے اس امت کو بہترین امت بتایا۔ وجہ حضور پاک کی امت ہونے پہ ہے۔ میں نے کہا پہلا احسان یہ ہے حضور کی وجہ سے زندگی ملی ہے، دوسرا احسان یہ ہے حضور پاک کے لیے خیر امت میں بنایا ہے۔ اللہ نے حضور پاک کی وجہ سے ہم پہ احسان کیے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم نیکی کا بدلہ نیکی سے پیش کریں، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے پیش کریں، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے پیش کریں، احسان کا بدلہ احسان سے پیش کرے، حسن سلوک کا بدلہ حسن سلوک سے پیش کرے۔ اس کی ترتیب یہ ہے حضور پاک کی وجہ سے اللہ نے زندگی دی ہے، حضور کی وجہ سے خیر امت بنایا ہے۔ آج ہم یہ طے کر لیں ہمارا تن من دھن حضور پہ لگے گا، صلاحیتیں حضور پہ لگیں گی، جوانیاں حضور پہ لگیں گی، ہماری طاقتیں حضور پہ لگیں گی، ہماری آل اولاد حضور پہ لگے گی۔ یہ احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے اپنی قبر کو بہتر کرنا، اپنی قبر کو روشن کرنا، اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے۔ چکوال کے غیوروں اس جلسے میں آئے تھے، ذہن کوئی اور تھا۔ آج یہ طے کر لیں کہ ہم یہاں آئے ہیں اپنی قبر بہتر کرنے کے لیے، ہم کام حضور کا کریں گے، رب عزتیں ہمیں دے۔ میری بات کا مطلب ہم عقیدہ ختم نبوت پر یہاں بیٹھے ہیں تو حضور کی ذات پہ کوئی احسان نہیں کیے بیٹھے بلکہ احسان لیے بیٹھے ہیں۔ ہم حضور پاک کے احسان کو اپنے سر پہ سمجھتے ہیں۔ آؤ میں عقیدہ ختم نبوت پر آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ قرآن کریم ہے، سورت آل عمران ہے، آیت نمبر 80 ہے۔ رب کریم نے عقیدہ نبوت بھی بتایا ہے، عقیدہ امام الانبیاء بھی بتایا ہے، عقیدہ ختم نبوت بھی بتایا ہے۔ یہ تینوں عقیدے رب نے ایک آیت میں ذکر کیے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس کائنات کی افرینش، اس کائنات کا برن، اس کائنات کی پیدائش کی بات کی ہے کہ اس سے پہلے رب کریم نے کائنات کے رؤساء، کائنات کے لیڈرز، کائنات کے بڑے، کائنات کے رہبر و رہنما انبیاء کو بلایا، تمام انبیاء کو جمع کیا۔ جنہوں نے دنیا میں جانا تھا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو جمع کیا، حضور پاک کو بھی بٹھایا۔ پھر رب کریم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ رب کا قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، عہد لیا، میثاق لیا، پیمان لیا، پرومس لیا، بات کو فورسیبل کرنے کے لیے، بات کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے ان سے وعدہ لیا۔ وہ وعدہ یہ تھا اے انبیاء کی جماعت، اے انبیاء کا گروہ، اے انبیاء کرام، تم نے دنیا میں جانا ہے، لوگوں کو دین بتانا ہے، اپنا مذہب بتانا ہے، اسلام بتانا ہے، ایمان و ایقان و احسان بتانا ہے، شریعت بتانی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف نکال کے اللہ کے احکامات، تعلیمات، فرمودات سمجھانے ہیں۔ تو یاد رکھو رب نے تمہیں انبیاء بنایا، رسول بنایا، پیغمبر بنایا، کتاب و حکمت سے نوازا، علم و حکمت و دانش تمہیں عطا کر دی۔ اب تم نے علم و حکمت
نبوت لے کے، کتاب و سنت لے کے، نبوت اور رسالت لے کے، پیغمبری اور نمائندگی لے کے دنیا میں جانا ہے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اب اللہ سے نبیوں وعدہ کر لو، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، نبوتیں تمہیں مل چکی ہیں، یاد رکھنا اگر تمہارے دور نبوت میں، تمہارے دور رسالت میں، تمہارے دور پیغمبری میں، تمہارے دور نمائندگی میں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اگر محمد الرسول اللہ آئے، وہ محمد الرسول اللہ کوئی تمہاری تکذیب نہیں کرے گے، تمہاری شریعت کے خلاف بات نہیں کرے گے، تمہارے دین کے خلاف نہیں بولیں گے، مصدق لما معکم، تمہاری تورات ہوگی تصدیق محمد کریم کریں گے، تمہاری انجیل ہوگی تصدیق محمد کریم کریں گے، تمہاری زبور ہوگی تصدیق محمد کریم کریں گے، تمہارے صحائف ہوں گے تصدیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، مصدق لما معکم، جب وہ تمہاری نبوت کی تصدیق کر رہے، تائید کر رہے، توثیق کر رہے، اس کو ایتھنٹک کہہ کے ویریفائڈ کر رہے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں اے نبیوں میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں جب محمد پہنچے لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، کلمہ تمہارا نہیں چلے گا، شریعت تمہاری نہیں چلے گی، دین تمہارا نہیں چلے گا، مذہب تمہارا نہیں چلے گا، دعوت تمہاری نہیں چلے گی، پیغمبری تمہاری نہیں چلے گی، نبوت تمہاری نہیں چلے گی، جس کی نبوت چلے گی، جس کی شریعت چلے گی، جس کی رسالت چلے گی، جس کی پیغمبری چلے گی، جس کا دین چلے گا، جس کی شریعت چلے گی، جس کا کلمہ چلے گا، جس کی دعوت چلے گی، وہ محمد الرسول اللہ ہوں گے، تو وہ نبی بن کے آئے، تمہاری نبوتیں اپنے پاس رہے گی، حضور کی نبوت دنیا میں عام ہے۔ پھر تمہارے دور نبوت میں تمہاری نبوت نہیں چلے، جتنی انبیاء کی نبوات ہے وہ ادوار نبوات میں محمد الرسول اللہ آئے تو ان کی چلے گی۔ اب توجہ رکھو، انبیاء کی نبوت بھی ثابت، انبیاء کے بعد امام الانبیاء کی نبوت کا رتبہ بھی آیا، اور یہاں ختم نبوت بھی ثابت۔ آپ کہیں گے ختم نبوت کے لیے یہاں تو لفظ نہیں، تو یہ بات کیوں کی؟ آؤ میں سمجھانے لگا۔ یہاں ختم نبوت ہے، آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا رب کریم نے وعدے میں لفظ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، انبیاء تم نے بھی، تمہاری امتوں نے بھی، نبیوں تم نے بھی، تمہاری امتیوں نے بھی، رسولوں تم نے بھی، تمہارے امتیوں نے بھی، نمائندگان تم نے بھی، تمہارے فالوورز نے بھی، حضور پہ ایمان لانا ہے، حضور پہ کلمہ پڑھنا ہے، حضور کے ہیلپنگ ہینڈ بننا ہے، حضور کا ممد بننا ہے، حضور کا معاون بننا ہے، حضور پاک کی شریعت کا ناصر بننا ہے، حضور کو مددگار بننا ہے۔ اچھا، ان سب نے اپنی نبوت نہیں چلانی، حضور پاک کی نبوت کو لے کر آگے چلنا ہے، اپنی شریعت نہیں چلانی، حضور کی شریعت کو لے کر آگے چلنا ہے۔ پتہ چلا تورات سچی کتاب حضور کے بعد نہیں چل سکتی، انجیل اپنے دور کی سچی کتاب حضور کے آنے کے بعد نہیں چل سکتی، زبور اپنے دور کی سچی کتاب حضور کے آنے کے بعد نہیں چل سکتی۔ تو چکوال کے غیوروں، میرے اس جملے کو کان کی کھڑکی کھول کے دل تک راستہ دینا، جب محمد الرسول اللہ کی آمد کے بعد، بعثت مصطفیٰ کے بعد سچی نبوتیں نہیں چلتی تو جھوٹی نبوت مرزے کی کیسے چلتی؟ نعرے تکبیر! ایسے ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے جواب دیں مجاہدوں کی طرح، نعرے تکبیر! نعرے تکبیر! تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، نعرے
तकबीर। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के आने के बाद सच्चा नबी, वेरीफाइड मैसेंजर टू द आवर गॉड, हमारे अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी, साहिब किताब नबी, साहिब शरीयत नबी, जलीलुल कदर नबी अपनी नबुव्वत को नहीं चला सकता। और मिर्जा खलीस नस्ल का खलीस कीड़ा है, गंदी नाली का गंदा कीड़ा है, हुस्न का जनाजा है, अखलाक का जनाजा है, बद अखलाकी का पलंदा है, बेगैरती और बेहयाई का सरापा फर्द है। इसकी झूठी नबुव्वत कैसे चलेगी? ये भी नहीं चल सकती। मेरे दोस्तों, एक शख्स मुझे एक दिन कहने लगा इंटरनेट पे ऑनलाइन चैटिंग में, मिर्जाई कि मुसलमानों तुम्हारी ये दलील कैसे बनती है कि हुजूर के बाद झूठी नबुव्वत नहीं चलती? इस आयत में ये तो नहीं लिखा हुआ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद नबुव्वत झूठी है। ये इस आयत के अंदर आपने कहां से निकाला? किस जगह से आप लाए हैं कि झूठी मिर्जे की नबुव्वत है? मैंने कहा बहुत इजी आंसर है, बहुत आसान जवाब है। अगर अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया हो, ईमान की दौलत से माला माल किया हो, तो 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 16 32 की तरह मसला वाज़ेह है, साफ है, मुबय्यन है। ला यनहल की बात नहीं है, यनहल है, हल हो जाएगा। कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा इस आयत ने बताया हुजूर पाक के बाद सच्चा नबी अपनी नबुव्वत को नहीं चलाएगा। कहते हैं ठीक है। मैंने कहा मिर्जा चला रहा है, पता चला झूठा है, सच्चा नहीं चला रहा। सच्चे की दावत बंद, सच्चे की नबुव्वत नहीं चलनी, रिसालत नहीं चलनी, पैगंबरी नहीं चलनी, नुमाइंदगी नहीं चलनी, दावत नहीं चलनी, कलमा नहीं चलना, दीन नहीं चलना, मजहब नहीं चलना। जब सच्चे का नहीं चलता तो हुजूर के बाद जो चला रहा है ऑटोमेटिकली झूठा है। इस पर तो कोई नई दलील लाने की जरूरत नहीं है, नई दलील लाने की हाजत नहीं है, नई दलील लाने की नीडिंग नहीं है, नई दलील लाने की एहतियाज नहीं है, नई दलील लाने का तकाजा नहीं है कि जिस बुनियाद पे तुम कहो यहाँ नई दलील चाहिए। मैंने कहा हुजूर के बाद हुजूर की नबुव्वत चलनी है, हुजूर के बाद कोई और चलाएगा तो झूठा हो। और मेरे साथियों, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में जहां रब्बे करीम ने हमें ये बताया कि हुज़ूर पाक आखिरी नबी हैं, वहां हमें ये भी बताया खातिमुन नबिय्यीन का रुतबा सब अंबिया से बढ़ के, सब अंबिया से आगे, सब अंबिया से आला, सब अंबिया से आला, सब अंबिया से अरफा, सब अंबिया से अकरम, सब अंबिया से आला अफजल अकरम अशरफ नबुव्वत का रुतबा इतना। हाँ, तभी तो मैं कहता हूँ मेरे पाक नबी ने मिअराज की रात में इस आयत में अंबिया को मिस्ताक बनाया, क्योंकि अंबिया के दौरे नबुव्वत शुरू थे। वो अपने अपने अदवार नबुव्वत में तबलीग करते गए, तालीम करते गए, तदरीस करते गए, लोगों को दीन सिखाते, समझाते, सुनाते, बताते, अमल करते, कराते चले गए। उनके दौर में हुजूर मबूस नहीं हुए, हुजूर अपने दौर में आए, अपने वक्त पे आए, अपने टीनोर पे आए, अपने मामलात पे आए, अपनी इस मामले में जहां तय था उस जगह पे हुजूर आए। तो फिर उनके दौर में ना आए, फिर वो ईमान कैसे लाए, फिर अंबिया ने मदद कैसे की? मैं पूछता हूँ इसका जवाब क्या है? आओ खत्म नबुव्वत के कीदे पे काम करने वालों, मैं तुम्हें दलील की दुनिया में एक ऐसी शख्सियत के उलूम की सैर कराने लगा हो कि तुम काम खत्म नबुव्वत को करोगे। अगर उस शख्सियत के उलूम से तुमने आंखें बंद कर ली, फिर तुम मिर्जाइयत के जवाब शायद न दे पाओ, किसी न किसी जगह जाकर ब्रेक लग जाएगी। मैं सिद्दीकी घराने से, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की नस्ल से उस आलम बाअमल को लाने लगा हूँ जिसने हर खत्म नबुव्वत के मुनकर के बुनियादों की चूल्हे हिला के रख दी है, इनकी बुनियादों में कील ठोक के रख दिए हैं। मैं बात करने लगा हूँ क़ासिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हजरत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम अन्नानवी रहमतुल्लाह अलैह की मैं उनके उलूम की बात करने लगा हूँ। वो फरमाते हैं एक नबी होता है, नबी उसे कहते हैं जिसका कलमा उम्मत पढ़ती है। फरमा एक नबीउल अंबिया होते हैं, नबीउल अंबिया वो है जिसका कलमा उम्मत भी पढ़े, उम्मत के अंबिया भी पढ़े।
उम्मत के रसूल भी पढ़े, उम्मत के पैगंबर भी पढ़े, उम्मत के नबी भी पढ़े, उसे नबीउल अंबिया कहते हैं। वो कहने लगे हमारे पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सिर्फ नबी नहीं है कि कलमा उम्मत पढ़ेगी, सिर्फ नबी नहीं है कि कलमा फॉलोवर्स पढ़ेंगे, सिर्फ नबी नहीं है कि हुजूर के बाद आने वाले हुजूर का कलमा पढ़ेंगे। फरमाया जी नहीं, हुजूर नबी अव्वलीन भी है, हुजूर नबी आखिरीन भी है। नबी अव्वलीन का माना जो हुजूर से पहले गुजरे कलमा उन्होंने भी हुजूर का पढ़ा, जो हुजूर के बाद आएंगे कलमा वो भी हुजूर का पढ़ेंगे। बाकी अंबिया नबी है, कलमा उम्मत पढ़ती है। हमारी नबी नबी अंबिया है, कलमा उम्मत भी पढ़ती है, उम्मत के अंबिया भी। मैं इस दावे की दलील लाने लगा, बड़ी आसान दलील। वाक़या मेराज आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, कुरान करीम ने भी जिक्र किया है, हदीस पाक ने भी जिक्र किया है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना। रब्बे करीम ने यहाँ भी जिक्र किया। और इसी तरह वलक़द रआ नज़ला वाली आयात सूरत नजम के अंदर अल्लाह ने वहां भी जिक्र किया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, रब ने वहां भी जिक्र किया। और वलक़द रआहु नज़ला की आयत में तो जिब्राइल की भी बात की है, और जिब्राइल के देखने की भी बात की है। इंद सिदरतुल मुंतहा में जिब्राइल के रुकने के इशारात भी बताए हैं। ये एक सफर हुआ है जो इस रात के सफर है, वो दो सफर है। एक सफर को सफर इसरा कहते हैं, एक सफर को सफर मेराज कहते हैं। सफर इसरा का माना पैगंबर करीम ने सफर जमीन से जमीन तक किया है, वो बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक है, इसे इसरा कहते हैं। असरा युसरी इसराअन अरबी जुबान में रात के चलने को कहते हैं। तो पैगंबर करीम अलैहि तहय्युत व तस्लीम का यह सफर रात के चलने का है। इसके आगे का सफर ये मिअराज का सफर है। आरज युअरज इअराज के अंदर जो मिअराज का सफर है, इसे बुलंदी पे जाना कहते हैं, तफव्वुक पे आना कहते हैं, इसे बाला आने पर चढ़ना कहते हैं, इसे जो है ना लिफ्ट के जरिए ऊपर आना कहते हैं, इसे सीढ़ी के जरिए आना कहते हैं। अरबी में सीढ़ी के तीन नाम है, मिअराज, मिरकात और सुल्लम। यहाँ भी लफ्ज़ मिअराज की बात करके रब ने लिफ्ट की बात की है, सीढ़ी की बात की है। सीढ़ी के जरिए मेरे पाक पैगंबर कहाँ गए थे? मिअराज का सफर ये जमीन से आसमान तक का है, आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक का है, सिदरतुल मुंतहा से लामका तक का है, फिर लामका से दोबारा बैतुल मुक़द्दस तक का है। ये मेराज के सफर का आना और जाना है। मेरे पाक पैगंबर ने इसरा मेराज की रात में अंबिया की इमामत की है। तमाम अंबिया को हुजूर पाक के इक्तदा में रब्बे करीम ने हुजूर करीम अलैहि तहय्युत व तस्लीम की इक्तदा में जमा किया है। तमाम अंबिया ने हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी है, तमाम अंबिया ने हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी है। आपके जहन में सवाल आएगा, आप तो नमाज की बात करते हैं, आप जमा कसीहा बोल रहे हैं, नमाजें पढ़ी है का मतलब क्या है? क्या कई नमाजें पढ़ी है? मैंने कहा जी हाँ। मैं ताकीद पेश करने लगा हूँ। मिरकात उठाइए, मिशकात शरीफ की शरह है, बाबुल फिल मेराज उठाइए, जिल्द नंबर 11 खोलिए। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस रात नमाजें दो पढ़ी गई हैं। एक नमाज तब पढ़ी गई जब नमाज फर्ज नहीं थी, एक नमाज तब पढ़ी गई जब हुजूर आसमान पे नहीं गए, एक नमाज तब पढ़ी गई जब हुजूर का सफर मेराज शुरू नहीं हुआ, हुजूर जमीन से जमीन पे आए हैं, यहाँ नमाज पढ़ी गई है। कहते सवाल उठता है अभी तो नमाज फर्ज वाजिब जरूरी कंपल्सरी नहीं थी, फिर यहाँ नमाज कौन सी है? अभी तो अल्लाह ने लाज़िम नहीं किया, अभी तो रब ने फर्ज नहीं किया, अभी तो रब ने जरूरी करार नहीं दिया, ये नमाज कौन सी है? वो कहते युराद बिही सलातुत तहय्या, इससे मुराद रिसेप्शन की नमाज है, इससे मुराद इस्तकबाल की नमाज है, इससे मुराद पैगंबर इस्लाम का स्वागत फरमाया है। अंबिया इकराम ने ये नमाज इस्तकबाली है, ये नमाज हुई है। फिर आसमानों का सफर हुआ है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम भी गए हैं, अंबिया भी गए हैं, ऊपर जाकर रब ने नमाज फर्ज की है, हुजूर आए हैं मूसा अलैहिस्सलाम के इसरार पे, फिर वापसी की है। 5 या 10 नमाज कम हुई, अगर 5 नमाजें माने 9 मरतबा का आना जाना है, 10 नमाजें माने 4 मरतबा का आना जाना है। पैगंबर करीम के ऊपर नमाजें कम होती चली गई। फिर हुजूर पाक नीचे आए, मुल्ला अली कारी के लफ्ज़ है
नज़लू मअहू मुतक़द्दिमीन व मुतअख़्ख़िरीन व सल्ला बिहिम सलातम मुवद्दिइन फ़अख़रा। कहा लोगों, जब हुजूर पाक नीचे आए, अंबिया भी आए, कोई हुजूर के साथ आए, कोई पहले आए। जब वहां पहुंचे फिर दूसरी नमाज पढ़ी गई, वसल्ला बिहिम सलातम मुवद्दिइन सानियन फ़अख़रा। ये दूसरी नमाज थी, ये नमाज अलविदाइया थी, ये नमाज सियास थी, ये नमाज अल्लाह हाफ़िज़ थी, ये नमाज इख्तिताम थी, ये नमाज खातिमा थी कि जब हम एक दूसरे से अलग होके जा रहे हैं फिर रब का हुक्म आएगा, रब की तकरीर आएगी, रब का अमर आएगा, रब का फैसला आएगा, अंबिया की आपस में मुलाकातें होगी। तो लिहाजा अलविदाई नमाजें यहाँ पढ़ लो, दूसरी नमाज यहाँ पढ़ी गई। मेरी बात का मतलब ये दो नमाजें वो है जहाँ इमाम भी नबी है, जहाँ मुक्तदी भी नबी है। अंबिया कराम को हुज़ूर पाक के पीछे रब ने जमा कर दिया और वो वादा जो अल्लाह ने अर्ज पे लिया था अंबिया से, सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। तुमने और हुज़ूर पाक ने आपस का ताल्लुक ये रखना है कि जब हुजूर आ जाए ईमान भी तुमने लाना है, मदद भी इनकी करनी है। अंबिया का ये काम पूरा हुआ। मेराज की रात इन दो नमाजों में हुजूर इमाम बने, अंबिया मुक्तदी बने। चकवाल के गरूरो अक्लो खरद और दानिश को इस्तेमाल करो, अपनी ज़हनियत को इस्तेमाल करो, सोचो फहम को इस्तेमाल करो, अकल के दरीचे खोलो। मुझे बताए जो मुक्तदी होता है वो इमाम के पीछे ठहरता है, जो इमाम होता है वो मुक्तदी के आगे ठहरता है। इमाम वो है जिसके आगे भी कोई नहीं है, जिसके बराबर भी कोई नहीं है। मुक्तदी पीछे ठहरता है, वो इमाम को इमाम बाद में मानता है, इमाम की इमामत बाद में मानता है, पहले उसके ईमान को मानता है। पढ़ाने वाला मुमिन है, ईमान ठीक है, इस्लाम ठीक है, मजहब ठीक है, अकीदा ठीक है, नजरिया ठीक है, मौकिफ ठीक है, बयानिया ठीक है। ये मुक्तदी इस चीज का इकरार करता है, इस बात करता है, तस्दीक करता है, तायीद करता है, तौसीक करता है, तस्लीम करता है, फिर इमामत की नीयत बांधता है। पता चला अंबिया ने पहले हुजूर के ईमान को माना, पहले हुजूर के इस्लाम को माना, फिर अंबिया ने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी, लतुमिनुन्न बिही का वादा पूरा हुआ, ईमान मिलाए। फिर मुक्तदी जो है वो इमाम की मदद करता है, और मुक्तदी न हो इमाम कैसा, मुक्तदी गायब हो इमाम कैसा। इमाम के लिए मुक्तदी चाहिए, इमाम के लिए पीछे वालों की इक्तदा चाहिए। लतुमिनुन्न बिही का वादा नमाज पे पूरा हुआ, मुक्तदी बन के फलतंसुरुन्नहु का वादा पूरा हुआ। पता चला अंबिया ने हुज़ूर पाक पर ईमान मिलाया, इनकी मदद की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, खिलाफत राशिदा। मेरे साथियों, ये खत्म नबुव्वत की बात है। अल्लाह ने यूं बयान फरमाया, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। ईमान भी लाना है, मदद भी करनी है। मैंने कहा अकीदा खत्म नबुव्वत पे काम करने वाले मेरे दोस्तों, अकीदा खत्म नबुव्वत पे सर की कुर्बानी लगाने वाले मेरे दोस्तों, अकीदा खत्म नबुव्वत पे तन मन धन जान लगाने वाले दोस्तों, आसिम उल उलूम वल खैरात को पढ़ो, हजरत नानोतवी को पढ़ो। ये उनका नजरिया है कि एक नबी होता है, एक नबीउल अंबिया होते हैं। नबी वो है जिसका कलमा उम्मत पढ़ती है, नबीउल अंबिया वो है कलमा उम्मत भी पढ़ती है, उम्मत के अंबिया भी। जब रब के कुरान में अकीदा खत्म नबुव्वत को मुदल्लल और मुबरहन किया, जब अल्लाह के कलाम ने अकीदा खत्म नबुव्वत को यूं वाज़े करके बयान किया, तो हदीस पाक में पैगंबर करीम के लिए अल्लाह ने कुरान में ड्यूटी बयान की है। रब करीम फरमाते हैं, सूरत अनआम है, आयत नंबर 44 है, अल्लाह का ऐलान है, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। महबूब, हम कुरान आप पे उतरा है, तशरीह आपने करनी है। कुरान आप पे उतरा है, वजाहत आपने करनी है, तशरीह आपने देनी है, वजाहत एक्सप्लेनेशन तफसीर आपने देनी है। कुरान में लिखा क्या है?
नुज़्ज़िल इलैहिम, इन लोगों को पता कर देना है, वो बताना आपने है, समझाना आपने है, सुनाना आपने है, मनवाना आपने है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। लितुबय्यिन लिन्नास, हुजूर पाक इस कुरान के मुबय्यिन अव्वल है, हुजूर इस कुरान के शाहिर अव्वल है, हुजूर इस कुरान के मुफस्सिर अव्वल है, हुजूर इस कुरान के वाज़िह अव्वल है, हुजूर इस कुरान के पहले गाइडर हैं। पैगंबर इस्लाम ने अल्लाह की किताब को उम्मत के सामने खोल के रखा, पैगंबर करीम ने अल्लाह की बात को उम्मत के सामने खोल के रखा, पैगंबर करीम ने अल्लाह की बात को उम्मत के सामने वाज़े किया। और मेरे पाक नबी ने फरमाया, हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह मुस्नदुल इमाम में हजरत अबू हुरैरा से रिवायत लाए हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, ऐ मेरी उम्मत के सहाबा, मेरी उम्मत तक पैगाम दे दो, इन्हें अकीदा बता दो, इन्हें नजरिया बता दो, इन्हें मौक़िफ़ बयानिया दे दो, इन्हें बता दो तुम्हारे नबी का ऐलान है, अना आखिरुल अंबिया, मेरे बाद नबी कोई नहीं, व अंतुम आखिरुल उमम, मेरे तुम्हारे बाद नबी, हुजूर पाक ने फरमाया, अना आखिरुल अंबिया, मेरे बाद नबी कोई नहीं, व अंतुम आखिरुल उमम, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। गोया हुजूर ने अकीदा दिया है, हुजूर के बाद जो नबुव्वत का दावा करे वो बंदा कज़्ज़ाब तो हो सकता है, नबी नहीं हो सकता, दज्जाल तो हो सकता है, नबी नहीं हो सकता, शैतान तो हो सकता है, नबी नहीं हो सकता, ताबे फिरौन तो हो सकता है, नबी नहीं हो सकता, उम्मत का अबू जहल तो हो सकता है, अबू लहब तो हो सकता है, उतबा शैबा रबिया के बराबर काफिर बेईमान तो हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। वअन तुम आखिरुल उमम, तुम आखिरी उम्मत हो। पता चला कोई ऐसा शख्स नहीं आएगा जो हुजूर की उम्मत को खींच ले, उम्मत का इंसलाह हो जाए, उम्मत का इनकलाब हो जाए, उम्मत बदल के किसी और की उम्मत बन जाए। ये उम्मत कन्वर्टिंग में नहीं जाएगी, उम्मत तब्दीली में नहीं जाएगी, उम्मत के स्टेटस चेंज नहीं होगा। मेरे पाक नबी ने अंतुम आखिरुल उमम कह के ये बात बता दी है। ये बात मिर्ज़ा कादियानी की ज़ुर्रियत के लिए जन्नातेदार तमाचा है। और मिर्जा खुद को नबी कहता है, नबी पाक खुद को आखिरी नबी कहते हैं, और मिर्जा तुमको उम्मत कहता है। हुजूर अपनी उम्मत को खैरुल उम्मत आखिरुल उम्मत कहते हैं। तो वाज़ेह हो गया, जैसे कुरान ने कहा हुजूर के बाद नबी कोई नहीं, वैसे हदीस ने कहा हुजूर के बाद नबी भी कोई नहीं, उम्मत के बाद उम्मत। इससे समझ आया कि पाक पैगंबर की खत्म नबुव्वत को कुरान भी बयान कर रहा है, हुजूर का फरमान भी बयान कर रहा है। आज जलसे में इतनी बड़ी तादाद में तुम बैठे हो कि कुर्सियां खत्म हो गई, यहाँ स्टेज के करीब और यहाँ रास्ते में बिठाना पड़ा। अभी हज़रत शेख मुझे फरमा रहे थे कि मजमा तो नमाज पढ़ने गया, अभी सारे आ रहे हैं, आप इतनी तादाद में बैठे हैं, तय क्यों नहीं करते कि हम आज के बाद अकीदा खत्म नबुव्वत के वकील बन के चलिए। जितने बैठे हो, अभी नहीं, मैं आपसे हाथ खड़ा करवाता हूं, लेकिन सोच समझ के मुझे जवाब दे। आज के बाद ये तय कर लो कि हमारी सलाहियतें होंगी या हमारी ताकतें होंगी या हमारी औलादें होंगी या हमारी जवानियां होंगी, हुज़ूर पाक की खत्म नबुव्वत की वकालत के तौर पे इस्तेमाल। जितने दोस्त बैठे हाथ खड़ा करके वादा करें, आज फरिश्ते लिख रहे हैं आपके इस लम्हे में कि खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में आने वालों ने वादा किया, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हम अपना माल भी हुजूर पे लगाएंगे। लगाओगे? अपना माल भी लगाएंगे, जान भी लगाएंगे, औलाद लगानी पड़ी औलाद भी लगाएंगे, सलाहियतें भी लगाएंगे, ताकतें भी लगाएंगे, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबुव्वत के वकील बनेंगे। चलोगे? ये दावत लेकर चलोगे? आगे बदलाओगे? चौक चौक जाओगे और बाजार बाजार जाओगे, करिया करिया जाओगे, एक एक जगह ऐलान करोगे। जज़ाकुमुल्लाह। ये मैंने इसलिए कहलवाया है कि फरिश्ते भी लिख रहे हैं और शैतान भी देख रहा है, उसका रोना भी बनता है कि आने से पहले इसकी मेरे साथ यारी थी और जलसे से जाने के बाद रसूलुल्लाह की वकालत की कसम खा के जा। मेरे साथियों और सुनो, इस पर हमारे अकाबिरीन का खून लगा है, हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियां लगी हैं, हमारे अकाबिरीन का तन मन धन लगा है।
امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے ہزاروں نوجوانوں کا خون دیکھا ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ 1953 کی تحریک کے اندر خواجہ ناظم الدین کی پولیس کی وجہ سے 1 لاکھ بندہ زخمی ہوا تھا، 10,000 جوان شہید ہوئے تھے، 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا تھا، لیکن ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے پرچم کو نیچے نہیں آنے دیا، عقیدہ ختم نبوت کے پرلے کو نیچے نہیں اترنے دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دھرتی کے پہلے امت میں محافظ ختم نبوت ہے، اس جیسے نرم رحیم و شفیق خلیفہ نے ارحم امتی بے امتی ابو بکر کے مصباح نے مسلمہ قذاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یمامہ کی میدان کو خون ریز بنایا تھا۔ 26,000 کافر قتل ہوئے تھے ختم نبوت کے انکار کی بابت۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یمامہ کے ان دونوں میدانوں کو، سعودیہ کے کیپٹل ریاض کے 100 کلومیٹر شمال 100 کلومیٹر جنوب جبیلیہ اور خرط میں سفر کر کے اس میدان کو دیکھا ہے جہاں ابو بکر صدیق کے یہ سپاہی رسول اللہ کے شیر بپرے شیر کی طرح حضرت اکرمہ کی شکل میں، حضرت شرحبیل ابن حسن حسنہ کی شکل میں، زید ابن خطاب کی شکل میں، حضرت خالد ابن ولید کی شکل میں، حضرت ابو دجانہ کی شکل میں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی شکل میں، حضرت باشر بن حرب کی شکل میں رضی اللہ عنہم، جو اللہ کا ذات بن کے ان کفار پہ ٹوٹے تھے اور رہتی دنیا تک انہیں بتایا تھا یاد رکھنا یہ ہمارا اعلان ہے، اور یہ اعلان تھا، اعلان ہے، اعلان رہے گا۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ہم مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرے تکبیر۔ اور وہ تسلسل ابو بکر صدیق کا چلا ہے، یہ تسلسل باج نہیں ہوا، یہ تسلسل بوڑھا نہیں ہوا، اس تسلسل کی کمر نہیں جھکی، اس تسلسل کے گھٹنوں میں پانی ختم نہیں ہوا۔ ہاں بڑی بات ہے، میں خلاصہ دے کر بات ختم کر رہا ہوں، توجہ، ہمتن گوش متوجہ، آخر تک کے کان متوجہ، پوری گفتگو کی سمری خلاصہ پیش ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور سے لے کر آج تک امت عقیدہ ختم نبوت پہ کمر بستہ ہے، سر بکف ہے، ہاتھیلی پہ سر کو لیے ہوئے ہے، ابو بکر صدیق کے دور سے لے کر آج تک ویسے ہے۔ اور ہم نے پڑھا ہے 1935 کا فیصلہ اس وقت ہم نے دیکھا نہیں تھا جب عبد الرزاق قادیانی ذلیل ہوا تھا، غلام عائشہ فتریاب ہوئی تھی 1953، ہم نے دیکھا نہیں تھا، ہزاروں قربانیاں لگی تھی 1974 کو قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود کی قیادت میں امت کے تمام مسالک میں جمع ہو کے مرزائیت کی منجی ٹھوکی تھی، ہم نے نہیں دیکھا 1984 کو حضرت خواجہ خاکان خواجہ قائم محمد رحمہ اللہ کی قیادت میں صدارتی آرڈیننس منظور ہوا تھا، کم از کم میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں نے چیف جسٹس کی عدالت میں مفتی محمود کے نقطۂ جگر کو، چیف جسٹس کی عدالت میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کو وہ 22 اگست 2024 بروز جمعرات کو گرجتے دیکھا ہے، برستے دیکھا ہے، بات کرتے دیکھا ہے، عنوان بتاتے دیکھا ہے، اور یہ اعلان کرتے دیکھا ہے چیف جسٹس تمہاری عزت بات میں، رتبے بات میں، دہتے بات میں، حیثیت بات میں، ویلیوز بات میں محمد الرسول اللہ پہلے ہے۔ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے آج مان لو، غلطی تمہاری ہے، تمہاری آخرت سدھر جائے گی، حوض کوثر سے جام کوثر محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں ملے گا، ورنہ یاد رکھنا تم مر بھی جاؤ گے تو تیری قبر پہ پہرا لگانا پڑے گا۔
پہرا لگانا پڑے گا، یہاں پیشاب کرنا منع ہے، پہرا لگانا پڑے گا، یہاں تھوکنا منع ہے۔ چیف جسٹس اب تیرے سامنے ہے، تو مصطفیٰ کے لیے جاتا ہے یا دشمن کے لیے جاتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا فضل الرحمان، علماء حق، علماء دیوبند، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ہم نے 22 اگست 2024 دیکھا ہے، ہم نے پچھلی، میں نے کم از کم نہیں دیکھی، میرے اکابر اور بزرگوں نے دیکھی ہے۔ ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا، وہی عدالت تھی، وہی کٹہرا تھا، اور وہی جج کی کرسی تھی، وہی سپریم کورٹ تھا، جہاں پر 6 فروری 2024 کو بیٹھ کے امبیسیڈر، یورپی امبیسیڈرز کی موجودگی میں قادیانیوں کو خوش کیا، جہاں پر فیصلہ مغرب کی خوشنودی کے لیے آیا، پھر علماء اٹھے، لیکن سب سے پہلے میرا قائد اٹھا۔ بولتے رہو جتنا اس کے خلاف لوگ بولیں گے، لیکن یہ تاریخ کا اگر مورخ کجروی اختیار نہ کرے تو اس کا ابا بھی مانے گا کہ پہلے فضل الرحمان بولا ہے۔ پہلی پریس کانفرنس کی اور اس پہ اعلان کیا کہ چیف جسٹس نے بلنڈرز کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، صرف چھوٹی موٹی مسٹیک نہیں کی ہے، بگ بلنڈرز ہوئے ہیں اس سے۔ جب یہ بات آئی، مجھے آج بھی وہ چمچے اور لفافے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے کاسا لیس یاد ہیں، منصور علی خان کی شکل میں، شاہ زیب خان زادہ کی شکل میں، جنہوں نے اس وقت پروگرام میں کہا تھا اجی فضل الرحمان اپنی سیاسی شکست کا بدلہ چیف جسٹس سے لینا چاہتا ہے۔ ہم نے اس وقت کہا تھا بے وقوفو، اس کو صرف سیاست کی بھیٹ نہ چڑھاؤ، اور یہ مفتی محمود کا جانشین ہے، یہ عطا اللہ شاہ بخاری کا نام لیوا ہے، یہ شیخ الہند کا نام لیوا ہے، رسول اللہ کا وارث ہے۔ تم کہتے ہو آئین اور قانون کے مطابق چیف جسٹس نے فیصلہ دیا، ہم نے چیلنج سے کہا تھا ہم پاؤں کی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں ایسے فیصلے جو آقا نامدار کی مخالفت میں۔ عزت احترام اپنی جگہ، عزت والوں کی پہلے عزت ہو۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت پہلے اللہ، اللہ کے رسول کی، پھر بعد میں بات کریں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو یہ کاسا لیس میڈیا پہ بیٹھ کے کبھی ایک وکیل کو کبھی دوسرے وکیل کو باتیں کی۔ میں لاہور گیا، میں نے انہیں کہا، کراچی گیا، میں نے شاہ زیب سے بھی کہا، برسر چوک کہا، میں نے کہا الحمدللہ آپ کا یہ بھائی آئین بھی جانتا ہے، میں نے پورا LLB کا کورس وکالت کا کیا ہے، اور میں قانون بھی جانتا ہوں اور اسلام بھی جانتا ہوں، الحمدللہ علی ذالک۔ ہمیں بلاؤ، چیف جسٹس کا کاسا لیس جتنا بڑا تم جہاں سے لائر اور وکیل لاتے ہو بٹھاؤ، ہم سے آنکھوں سے آنکھیں چار کرو، میں دیکھتا ہوں یہ فیصلہ آئین کے مطابق بھی نہیں ہے، قانون کے مطابق بھی نہیں ہے، اسلام کے مطابق بھی نہیں۔ لیکن مجال کے وہ کہتے ہیں نا جی بوتل تو دودھ پیتے ہیں نا، آدھا پیتا ہوئے تو گل ہوئے نا، اہل حق کے مقابلے میں کہاں بیٹھے نہ بیٹھے۔ بہرحال پھر آپ جیسے حضرات کی دعائیں اٹھی، میری ماؤں بہنوں کی، گھر میں پردہ داروں کی دعائیں اٹھی۔ اللہ کی قسم کھاؤں، میں اس دن جس دن یہ فیصلہ آ رہا تھا میں مکہ مکرمہ سے آ رہا تھا، میں نے لوگوں کو سفید داڑیوں میں آنسو سے تربتر طواف پہ دیکھا کہ کل کی سماعت ہے اور مولانا فضل الرحمان نے پیش ہونا ہے، کیا نظر ثانی کی اپیل بھی بدلے گی؟ میں لوگوں کو روتے دیکھا ہے، مولانا کے لیے دعا کرتے، آوازاری کرتے، گڑ گڑاتے دیکھا۔ میں جدہ ایئرپورٹ پہ آیا، مجھے وہاں ایک دوست ملے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے ہیں ہم نے روزے رکھے ہوئے ہیں گھر میں کہ اللہ قائد ملت اسلامیہ کی لاج رکھے اور ختم نبوت کا فیصلہ بہترین آئے۔ لوگوں نے روزے رکھے۔ اور پھر جب میں پاکستان اترا، الفتح گراؤنڈ فیصل آباد میں ہمارا پروگرام تھا، ختم نبوت کانفرنس، 1.5 لاکھ کے لگ بھگ کا مجمع ہوگا۔ آخری گفتگو میری ہوئی کیونکہ میں جدہ سے آیا، اس وقت ابھی گھر نہیں گیا تھا۔ میں نے کہا لوگوں، آج کا دن ابھی 22 اگست ہے، ابھی 7 ستمبر کی گولڈن جوبلی نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا گولڈن جوبلی پوری ہو گئی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ تاریخ ٹوٹتے دیکھی کہ وہی جج، وہی چیمبر، وہی کٹہرا، وہی عدالت، وہی ڈیسیجن، وہی کیس، اور وہ اپنے آنکھوں سے یہ بات سر جھکائے ہوئے مان رہا
اپنی زبان سے مان رہا غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، مفتی تقی عثمانی صاحب میں نے آپ کا فیصلہ نہیں پڑھا، مولانا فضل الرحمان صاحب احسان کرنا عدالت پہ، جب تک سماعت پوری نہ ہو آپ یہاں رکنا، یہی کہہ رہے تھے، اور پھر فیصلہ آیا تو اسلام جیت گیا، قادیانی ہار گیا۔ میں اسپیشل گیا حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی خدمت میں، حضرت میں نے پوچھا جا کے، میں نے کہا حضرت مجھے آپ خود سنائیں اپنے منہ سے کہ وہاں ہوا کیا؟ میں نے کہا ہم نے میڈیا رپورٹنگ دیکھی ہے، میں آپ کے منہ سے مبارک سے سننا چاہ رہا ہوں۔ پھر مولانا نے ایک بات بڑی عجیب کی، مولانا فرمان لگے جب سماعت کا وقت ہوا اور ہم چیمبر میں گئے تو چیف جسٹس مجھے کہنے لگا مولانا آپ عالم ہیں، اگر میں قرآن و حدیث کے حوالے دیتا ہوں آئیں فیصلے میں تو غلط کرتا ہوں، حالانکہ جو دونوں حوالے چیف جسٹس نے قرآن کی آیات کے دیے تھے غلط کوٹ کیے تھے، اور وہ نمبر بنا رہا تھا، جی میں نے حوالے دیے ہیں قرآن اور حدیث، اسے نہیں پتا کہ تو لاکھوں علماء کے قائد سے بات کر رہا ہے۔ تو مولانا نے کہا چیف جسٹس صاحب بہت اچھی بات ہے، آپ قرآن اور حدیث کا حوالہ دیں، آپ کوٹ کریں انہیں، لیکن بتائیں آپ نے قرآن پاک اور تفسیر اور حدیث اور دین پڑھا کتنا؟ نہیں سمجھے کتنا پڑھا ہے؟ کہا آپ کی تو دو ہی تعلیمیں ہیں، LLB اور MML، LLB اور MML کے بعد آپ چیف جسٹس بن گئے، مجھے دکھائیں LLB اور MML میں ایک پارہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے؟ کوئی 2 پارے پڑھائی جاتی ہے، کوئی 3 پارے، کوئی آدھا پاؤ پڑھائی جاتی ہے، اور تمہیں مخصوص 2 4 5 10 مسائل طلاق کے خلا کے بتاؤ اور چل میرا بھائی، بس کیا تم نے دین پڑھا ہے؟ چیف جسٹس صاحب اگر آپ نے دین کے حوالے دینے تو کسی دیندار سے پوچھ کر دیجیے، اور یہی بات ہم کہتے ہیں کہ لوگوں دین دینداروں سے ملتا ہے، دودھ والے سے ملتا ہے، مٹھائی سویٹ ہاؤس سے ملتی ہے، کلینک سے انجیکشن ملتا ہے، سبزی والے سے سبزی ملتی ہے، کپڑے والے سے کپڑا ملتا ہے، تو عالم دین کے پاس دین ملتا ہے۔ کہاں گیا وہ جیلم کی کوڑ کلی جو یوں منہ پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا اجی مولوی تسی فیصلہ واپس کرا کے دکھاؤ میرے؟ کہاں گئی وہ تمہاری پھڑکیں؟ کہاں گئے وہ تمہاری باتیں؟ خدا نے تمہیں ذلیل کیا، اس دنیا میں توبہ نہ کی تو آخرت میں بھی ضلالت اٹھاؤ، اور وہی فیصلہ آیا۔ تو میرے اکابر نے اس پر محنت کی ہے، میرے اکابر نے اس پر کام کیا ہے، ہم گولڈن جوبلی منا چکے ہیں۔ میں بات ختم کر کے مکمل کر رہا ہوں، آج کے بعد یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ تعالی اکابرین کے قدم بقدم چلتے ہوئے ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، اسے پھیلائیں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔